ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ماہ سال کی کہانی میں لے کر آئے ہیں ماہ رمضان۔ ماہ رمضان اس کا نام کیسے رکھا گیا، روزہ اور اسلام، روزہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم سارا کچھ جانیں گے ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں۔ جب ہم ماہ رمضان پر بات کر رہے ہیں تو ماہ رمضان بہت ہی قیمتی مہینہ، بہت ہی قیمتی مہینہ، تو اس قیمتی مہینے کو جان کر انشاءاللہ تعالی اس مہینے کو خوب گزارنا ہے کہ یہ آخر یہ مہینہ ہمارے لیے لے کر کیا آیا ہے، اس مہینے کے واقعات کیا ہیں، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں جینا کیسے ہے، اپنے لیے جینا ہے، سب کے لیے جینا ہے، دسترخوان کے لیے جینا ہے، خاندان بھر کے لیے جینا ہے، یا اپنی آخرت کے لیے جینا ہے، اللہ کو منانے کے لیے جینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آج سے 13 دن بعد یا پھر آج سے 14 دن بعد اس وقت ہم تراویح پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوں گے اور درس قرآن کا حلقہ ہمارا لگا ہوا ہوگا، جہاں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لائیو انشاءاللہ تعالی ایک پارہ روز خلاصہ تفسیر میں۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، ماہ رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان، تمام کے تمام مسلمان اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، یعنی کھانے پینے کو اپنی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور عموماً مسلمان صرف منہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بہت ہی خاص وہ ہوتے ہیں جو روح کا بھی روزہ رکھتے ہیں، روح کو گناہوں سے دور کر دیتے ہیں، گناہوں سے پرہیزگاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ابھی اور اسی وقت سے اللہ ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا بنا دے، کہ رمضان المبارک اس ماہ کی بڑی ہے فضیلت، اور روزے کی کیا خصوصیت ہے، پاک کرنے والا مہینہ ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کرے گا، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی حقیقت کیا ہے، عظیم الشان محل کس کو ملیں گے، اور پہلا روزہ اور خصوصی انعامات کیا ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ، آخری روزے پر ہم کیا پائیں گے، روزے دار کے سامنے کھانے پینے کا کیا ہمیں نقصان ہوگا، اور بلا عذر روزہ توڑنے پر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی ناراضگی اور کتنے عذاب کو سہنا پڑے گا، یہ بھی ہم اسی مہینے کی تاریخ میں جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے مسائل، روزے مکروہ نہیں ہوتا کن باتوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن باتوں سے قضا واجب ہوتی ہے، اور کن باتوں سے قضا و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، قرآن اور رمضان کا کیا میل ہے، نماز تراویح کیا ہے، تراویح کی جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی، تراویح کی جماعت اور تراویح کی تعداد کتنی ہوں گی، اس کی رکعت کتنی ہوگی، حرم مکی اور مدنی میں 20 رکعت تراویح، بہت ہی مخلصانہ نصیحتیں بھی ہوں گی، ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں سخاوت کے جو دریا بہیں گے، ان پر اجر کے کتنے سمندر ملیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، سلامتی کا طریقہ کیا ہے، اور رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس پر بھی بات کریں گے، قضاء عمری جو رمضان کے آخری روزے آخری جمعے کو پڑھی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ساتھ ہی فلسفہ زکوٰۃ کو بھی جانیں گے، اور زکوٰۃ کا حکم کب ہوا تھا، زکوٰۃ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، زکوٰۃ کے مسائل کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ ہر محاذ پر، ہر قدم پر اس قدم کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور پاکی اور ناپاکی کیا چیز ہے، ہر مقام پر، ہر کیریکٹر میں اس تمام علم کو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیے پھر ماہ رمضان کی کہانی کرتے ہیں انشاءاللہ اسی حلقے میں شروع، کہ ماہ سال کی کہانی اس مہینے ہیں ہم ماہ رمضان مبارک کی کہانی کو سنیں گے۔